وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے درود و سلام و امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر یہ آواز کی گونج بند کر دیں، آواز کی گونج بند کر دیں۔ ذرا تیز وقار ماہ سیام بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جاری اور ساری ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان دنوں کو اپنے لیے غنیمت بناتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے دن اور رات محنت کر رہے ہیں۔ عبادت کرنا اور بالخصوص جو نیک اعمال کیے ہیں ہر وقت محتاط رہنا کہ کہیں میری کسی غلطی کی وجہ سے کوتاہی کی وجہ سے یہ اعمال ضائع نہ کر دیے جائیں۔ یہ چیز انسان کے اندر عاجزی اور انکساری لے کے آتی ہے۔ ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے محنت کرتا ہے تو اسے اپنے لیے کافی نہیں سمجھ لیتا، بلکہ یہ اعمال کو محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کتنے ہی ایسے لوگ آئیں گے کہ جن کے اعمال تہامہ پہاڑی کے مانند ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کو پھونک مار کے ہوا کی نظر کر دے گا، کوئی حیثیت ان کے اعمال کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جو صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے تو رہتے ہیں، لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث، فرمایا کتنے ہی ایسے ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، سوائے اپنے جسم کو تھکانے کے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نیکی کی توفیق تو عطا کر دیتا ہے، نیک اعمال تو کر لیتے ہیں لیکن ان کی حفاظت نہیں کرتے۔ آپ نے ایک جگہ پہ اگر گھر بنایا ہے نا، تو جب بلڈنگ تعمیر ہو گئی ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی اقدامات کرتے ہیں۔ ابھی مکان بن ہی رہا ہوتا ہے، بنیادیں بنی ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے جو مکان مالک ہوتا ہے نا، مزدوروں کو اس بات کی بڑی تلقین کرتا ہے، یہ ساتھ ساتھ مٹی لگاتے جاؤ دیواروں کے، کیوں؟ بارش آئے گی، پانی جائے گا بنیادوں میں، ختم ہو جائے گا، محنت، خرچ کیا ہوا پیسہ اور استعمال کیا گیا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے جو محنت کی ہے وہ محنت تو کر ہی لی ہے، اس کی حفاظت کے لیے بھی میں اقدامات کروں۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر ہماری زندگی کے اندر وہ اعمال شامل ہو جائیں، وہ سیئات آ جائیں، تو میری اور آپ کی زندگی کے اندر ایک بھی نیکی کا کوئی وزن نہیں رہتا۔ بات شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ہے، عبادت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، صدقات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے یہ تب ہی قبول ہے جب انسان کا اللہ کے اوپر ایمان ٹھیک ہے، انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے، انسان توحید پہ پہرا دینے والا ہے، اس کے عقیدے کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، اسی انسان کو کل قیامت کے دن اس کے اعمال کا اجر دیا جائے گا۔ خالق کائنات فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے کائنات میں رہنے والے انسان، سن لے، تیری خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں میں معاف کرنا چاہوں تو کر دوں، لیکن اگر تمہارے اعمال کے اندر ایک ذرہ برابر بھی شرک کی آمیزش ہوئی، میں نے تیرا کوئی بھی اعمال قبول نہیں کرنا۔ لئن یحبطن عملک، تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیں۔ اور دوسری طرف توحید کا وزن پتہ کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میزان لگے گا، اس انسان کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں، پلڑا جو ہے نا نیکیوں والا وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، نیکی کوئی ہے ہی نہیں۔ گناہوں والا جو پلڑا ہے زمین کی گہرائیوں میں گھسا ہوا ہے، اتنے زیادہ گناہ، کالے کارنامے اس کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی کوئی نیکی، فرشتے نے ایک چھوٹی سی پرچی لے کے آئیں گے، اللہ یہ پرچی پہ اس کی تھوڑی سی نیکی لکھی ہوئی ہے،
فرمایا یہ کون سی نیکی ہے؟ فرشتے بتائیں گے اے اللہ اس نے زبان سے، دل سے، ایمان سے، عقیدے سے اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ اس نے اقرار کیا تھا معبود کوئی نہیں ہے، نمازیں بے شک میری خطا پہ ہیں، میرے باقی اعمال جو ہیں ان میں کمی موجود ہے، کوتاہیاں موجود ہیں، لیکن میرے عقیدہ توحید اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہی ہے۔ مشکلیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، دکھ آ جائیں، اے اللہ تیرے علاوہ کسی کو پکارنے کا دل ہی نہیں کیا، نہ ہی کوئی میری مشکل کو دور کر سکتا تھا، نہ ہی میں نے کسی کو بلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹی سی توحید کے عقیدے والی پرچی جو ہے اس کے گناہوں والا جو پلڑا ہے اس کو آسمان کی بلندیوں پہ اٹھا دے گی، یہ چھوٹی سی نیکی جو ترازو کا یہ پلڑا ہے اس کو زمین میں دنسا دے گی۔ اچانک سے ماحول اور وقت تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ انسان جس کے گناہ اتنے تھے کہ فرشتوں کو حکم ہونے لگا تھا اس کو پکڑو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اے میرے فرشتوں اس کو زنجیریں ڈالو نا ذرا جہنم کی، جہنم میں لے جاؤ، یہ حکم ہونے ہی لگا ہے، لیکن اچانک اس کے اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کی قسمت نصیب جو ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کو جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے صرف عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ اعمال کوئی بھی ہیں وزن تب ہے جب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، جب عقیدے کے اندر ملاوٹ آ جائے۔ نماز میں عقیدہ یہ ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رکوع تیرے لیے، سجدہ تیرے لیے، عبادات تیرے لیے، قیام تیرے لیے، جھکنا تیرے لیے، لیکن جب یہ باہر نکلے اوروں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دے، غیروں کو مشکل کشائی کے دعوے سے منسوب کر دے، اس نے بازو پہ کڑے پہننے شروع کر دیے، عقیدہ یہ رکھ لیا کہ یہ کڑا جو ہے مجھے مشکل سے نجات دے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ انسان ایسا بدبخت ہے کہ اس کے کسی عمل کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بلکہ کڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے بازو پہ کڑا پہنا ہوا ہے، پیتل کا کڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا فرمایا یہ کیوں پہنا ہے؟ کہتا اللہ کے رسول مجھے فلاں فلاں بیماری ہے، میں نے اس سے شفا کے لیے یہ کڑا پہنا ہوا ہے۔ حوالہ چاہیے حدیث کا، میں ذمہ دار ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ کڑا پہنا ہوا ہے، مجھے یہ بیماری لاحق ہے، جب میں یہ کڑا پہنتا ہوں نا آرام آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری بیماری میں اضافہ کرے، اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو نے کڑے کو مشکل کشا سمجھا؟ مشکل کشا کون ہے؟ للہ الواحد القہار، جو کائنات کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، تمام انسانیت کا، مخلوقات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اسے ہی عبادت کے لیے پکارا جائے۔ مشکل آئے، مصیبت آئے، بیماری آئے تو اسی کو پکارا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ اولاد نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ دار تبدیل کر لیے جائیں؟ پھر کیا ہو گیا؟ بیماری سے شفا نہیں مل رہی، اس کا کیا مطلب ہے کہ در تبدیل کر لیا جائے، دعاؤں کے انداز بدل لیے جائیں، پکارنے کے لیے کسی اور کو شروع کر دیا جائے۔ حضرات اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو فیصلہ میرے اللہ نے میرے لیے کر دیا ہے کوئی اور اس کے اندر ہیر پھیر کر دے۔ میرے اللہ نے اگر مجھے تکلیف لکھی ہے نا تو کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے اس تکلیف کو ہٹا سکے، لیکن میرے خالق نے اگر میرے لیے تکلیف سے آسانی لکھ دی ہے کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ مجھے اس تکلیف میں مبتلا کر سکے۔ یہ ہمارے جو عقیدے میں اکثر کہا کرتا ہوں بنے ہوئے ہیں، اولاد کی بندش کر دیا جی کسی نے، کوئی بندش نہیں کر سکتا، کسی کے اندر یہ ہمت اور طاقت نہیں ہے۔
یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ایسا ہو سکتا ہے میرا اللہ کسی کو اولاد دینے پہ آئے, کوئی عام انسان اٹھ کے تو اس کی بندش کر دے. میرا اللہ تو وہ ہے, ان اللہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. وہ آسمان کا رب جو ہے, یہ دنیا کے لوگ کیا اسے روکیں گے؟ وہ تو زندہ لوگوں میں سے مردہ چیزیں پیدا کر دیتا ہے, وہ مردہ چیزوں میں سے زندہ پیدا کر دیتا ہے. اس کے پاس تو یہ بھی اختیار ہے. میرے بھائیوں, اپنے عقیدے درست کریں, یہ سب سے پہلی چیز ہے. کوئی بھی عمل جو ہے آپ کا وزن تب رکھے گا جب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے. اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں نا, تو حاتم طائی کی مثالیں آپ سنتے ہیں, کتنا سخی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا, اللہ کے رسول, وہ حاتم طائی بڑا سخی بندہ تھا, غریبوں کا بڑا احساس کرنے والا, بڑا فلاح و بہبود کا کام کرنے والا, بڑی انسانیت کی خدمت کرنے والا. اللہ کے رسول, کیا اس کا معاملہ بنے گا آخرت میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس نے انسانیت کی خدمت تو بڑی کی ہے, سخاوت تو بڑی کی ہے, لیکن وہ عقیدہ توحید کو قائم نہ کر سکا, شرک کی حالت میں مرا ہے. اللہ رب العزت کے ہاں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارے اندر یہ بھی ایک فلسفہ پیش کیا جاتا ہے, اور جی انسانیت کی خدمت دیکھیں وہ بندہ کتنی کر رہا ہے. آج یورپ جو ہے انسانیت کے نام پہ مرتے ہیں. حضرات, اعمال ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن کوئی بھی عمل ہے اس کا وزن تب ہے جب انسان کے اندر, دل کے اندر اقرار موجود ہے. اقرار بالقلب والتصدیق باللسان. دل کے اندر اس نے تصدیق کی ہے, اقرار کیا ہے, زبان سے اس نے دعویٰ کیا ہے, لا الہ الا اللہ. آئیے دوسری چیز جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس انسان کے دل کے اندر, نیت کے اندر یہ فطور آ جائے نا کہ ریاکاری کا عنصر آ جائے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے سارے اعمال اللہ ضائع کر دیتے. بڑی اس نے لاکھوں کی زکاتیں دی ہیں, بڑے اس نے فلاح کے کام کیے ہیں, لیکن جب اس کے دل کے اندر یہ بات آ گئی نا کہ لوگ دیکھیں گے, کہیں گے کیا بات ہے جی, وہ تو ریسا ہی کوئی نہیں. جب یہ چیز دل میں آ جائے گی نا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرمایا جہنم کی آگ کی ابتدا ہی ان 3 قسم کے بندوں سے کی جائے گی. پہلا وہ قاری قرآن ہوگا, بظاہر دنیا پہ اس کا عمل جو ہے بڑا نیکیوں والا ہے, لیکن اس کی نیت یہ تھی لوگ تعریف کریں گے, کیا بات ہے جی, سبحان اللہ, بڑی واس ہے. دوسرا وہ بندہ ہے جو شہادت کے منصب پہ فائز ہوا ہے, شہید ہوا ہے, دنیا کی نظر میں اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں. کیا بات ہے جی, بڑی بہادری سے لڑا ہے, لیکن اس کی نیت کے اندر فطور آ گیا ہے, اس نے جان تک دے دی ہے. محنت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, اس نے اپنے سانس تک دے دیے ہیں, لیکن دل کے اندر جب فطور ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت دینا تو دور کی بات ہے, آسمان کا رب جہنم کی آگ کی ابتدا اس بندے سے کرے گا. تیسرا وہ بندہ ہے جو بڑا ہی سخاوت کرنے والا ہے, لیکن اس کے عقیدے کے اندر جب ریاکاری آ گئی تو آسمان کے رب نے اس کی سخاوتیں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مارنی اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا دینا. میرے بھائیوں, عمل بے شک تھوڑا کریں, لیکن عقیدے کے اندر کبھی بھی ریاکاری نہ آئے. جیسے پہلا عقیدہ شرک ہے, ویسے دوسرا ریاکاری جو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریاکاری بھی شرک ہے. کئی بڑے دعوے دار ہوں گے جی اللہ کے علاوہ ہم نے کبھی کسی کو پکارا ہی نہیں, لیکن جب عقیدے کے اندر ریاکاری آ گئی تو میرے بھائیوں یہ بھی شرک ہے. میرا رب چاہتا ہے میرے اور میرے بندے کی عبادت کے درمیان کوئی تیسرا نہ آئے. جب اس نے تیسرے کی رضا کو مقصود بنا لیا کہ تیسرا بندہ مجھے دیکھے گا, بڑا خوش ہوگا, یہ تیسرے بندے کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہے, نیکیاں کر رہا ہے, آسمان کا رب کہتا ہے شرک بھی تو اسی چیز کا نام ہے. اللہ اور بندے کے درمیان کسی تیسرے کو لے آنا, اسی کو تو شرک کہتے ہیں.
جب عقیدے کے اندر ریاکاری آ جائے گی، جب زکوٰۃ تو دینی ہوگی، ساتھ تصویریں بنانا، ساتھ راشن کسی کے گھر میں پہنچانا ہوگا، ساتھ تصویریں بنا کے اسٹیٹس پہ لگا دیا، اس نے اپنی طرف سے بڑا احسان کیا ہے، اس کو راشن دے کے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے یہ اعمال جو ہیں پھونک مار کے اڑا دیے جائیں گے۔ بڑا یہ غریبوں کے کام آنے والا تھا، لیکن اس کی نیت خالص نہیں تھی۔ اللہ رب العزت کو آپ کے پیسے کی پرواہ نہیں ہے، آپ کی نیت کی پرواہ ہے۔ آئیو تیسرا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی خلوت پاک ہو۔ ہماری خلوتیں دیکھیں ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، پہاڑ نیکیوں کے لے کے آئیں گے، لیکن اچانک ان کی نیکیاں غائب ہو جائیں گی، نظر ہی نہیں آئیں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لوگ پوچھیں گے اے اللہ وہ نیکیاں کدھر گئیں؟ آسمان کا رب کہے گا وہ ظالموں، دنیا کے سامنے تو نیکیاں کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، بڑے تقویٰ کے ڈیپو بنے تھے، لیکن تمہاری خلوتیں کوئی نہ دیکھے، انہ علیم بذات الصدور، دنیا نہیں دیکھ رہی، نہ دیکھے، ہم تو دیکھ رہے تھے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میں نے تمہارے کندھوں پہ 2 رجسٹرار بٹھا دیے تھے، وہ رجسٹر لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ بند تھا، رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، تم موبائل پہ جو کر رہے تھے، جو دیکھ رہے تھے، فون پہ باتیں غیر محرم کے ساتھ، میسیجز پہ باتیں غیر محرموں کے ساتھ، دن کو سارا دن روزہ رکھے، رات کو اس نے غیر محرم سے تعلقات بنا لیے ہیں، فون پہ باتیں جاری ہیں، حضرات یہ اعمال ضائع کر رہا ہے۔ احسان کر رہے ہو اللہ پہ بھوکے اور پیاسے رہ کے۔ حضرات اللہ رب العزت کو ہماری عبادت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں قرآن کریم کہتا ہے، فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ انسان کو نہ بنانا، تجھے عبادت کروانی ہے نا، ہم کافی ہیں، دن اور رات عبادت کر رہے ہیں، اور آج بھی آسمان کے اوپر فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان کے اوپر ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رکوع اور سجود نہیں کر رہا اللہ کو۔ عبادت کرنے کے لیے دوسری مخلوقات بہت ہیں، اللہ کو میری نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، میرا اللہ میری کیفیت جاننا چاہتا ہے، میری حالت جاننا چاہتا ہے۔ ہم دن کو سارا دن بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر کے، ظہر پڑھ کے، عصر پڑھ کے، مغرب پڑھ کے، افطار کر کے، شام کو ساری رات بیٹھ کے فلمیں دیکھ لیں، ساری رات بیٹھ کے اس نے موبائل پہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنا شروع کر دی ہیں، ساری رات اس نے اپنی آنکھوں کو خیانت کے ساتھ ضائع کیا ہے۔ آسمان کا رب کہتا ہے دنیا کے سامنے بڑا نیک بننے والے رات 11 بجے تک مسجد میں قیام اللیل کر کے گھر پہنچا ہے، یہ ساری رات کو اس نے قیام کیا ہے، یہ 2-4 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے اس نے ساری نیکی کو خرد کر دیا۔ حضرات اپنی خلوت بھی پاک کریں، تنہائی کو پاک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی تنہائی پاک ہو گئی نا اپنی خلوت میں، اس کا عمل کیا ہے؟ وہ فیس بک واٹس ایپ کو لے کے نہیں بیٹھ گیا، انسٹاگرام یوٹیوب کو لے کے نہیں بیٹھا، یہ خلوت میں تھا، اکیلا تھا، اس نے وضو کیا، نماز شروع کر دی، رات کا وقت تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خلوت میں اس نے جو آنسو گرائے ہیں آسمان کے رب کو اس کے آنسو اتنے پسند آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان 7 میں سے ایک یہ بندہ ہوگا جو رات کو اٹھ کر کے آنسو بہانے والا ہوگا، جو اپنی خلوت میں بھی ہمیں یاد کرنے والا ہوگا، جو اپنی تنہائیوں میں بھی ہمیں یاد رکھنے والا ہوگا۔ ورنہ جو بھی کر رہے ہیں، اللہ نے CCTV کیمرے تو ہمارے کندھوں پہ نصب کیے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن
جب یہ اعمال کھولے جائیں گے نا یہ شرمندہ ہوگا، اے اللہ میں تو اکیلا تھا جب یہ گناہ کیا تھا، جب یہ سیاہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، تاریکی تھی، اندھیرا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آسمان کا رب کہے گا اے ظالم یہی تو بتانا مقصود تھا کہ دنیا میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں نا۔ آئیے چوتھا کام، جس کے ایمان کے اندر اعمال کے اندر یہ چیز آ جائے اس کے اعمال کوئی بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ پتہ کیا ہے؟ حرام کاموں کا ارتکاب ہے۔ کوئی بھی حرام کام ہو سکتا ہے، اور بالخصوص حرام کمائی۔ جب انسان کے مال کے اندر، انکم کے اندر، ماہانہ آمدن کے اندر حرام کی 1 روپے کی آمیزش ہو گئی، اس کی ساری کمائی حرام ہو جاتی۔ اس نے 90 روپے حلال کمائے ہیں، صرف 10 روپے ساتھ حرام میں لا لیے ہیں، جائیے علماء سے فتویٰ لیجئے، اس نے اپنا 100 کا 100 حرام کر لیا۔ حرام کما کے، اولاد کو حرام کھلا کے، تو کیا توقع کرتے ہو اولاد اسماعیل جیسی بن جائے؟ اولاد وہ بن جائے کہ باپ گردن پہ چھری بھی چلانا چاہے تو اولاد چپ کر کے آگے لیٹ جائے۔ حضرات ایسی اولادیں چاہتے ہو نا تو جدھر باقی تمام اعمال ہیں ان میں ایک عنصر یہ بھی لازم اور ملزوم ہے کہ اپنی کمائی کی فکر کریں، سارا دن کی روٹین چیک کریں، اپنا مال چیک کریں۔ جس ذمہ داری کی وجہ سے، جس منصب کی وجہ سے مجھے ماہانہ آمدنی مل رہی ہے، کیا میں اس منصب کو سر انجام بھی دے رہا ہوں؟ اسے 10 گھنٹے ڈیوٹی کے لیے تنخواہ کی عوض رکھا ہے، یہ 9 ساڑھے 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے گھر آ جاتا ہے۔ حضرات یہ اس نے اپنی کمائی حرام کی ہے۔ اپنی کمائی کو پاک کیجئے۔ حرام کمانے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ انسان اپنے پیٹ کے اندر مال ڈالتا ہے نا، یہ حقیقت میں مال نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرا ہے۔ میرے بھائیوں اپنی کمائی کی فکر کریں۔ حرام کمائی کے ذریعے کی گئی نیکی اللہ کو قبول نہیں ہے، حرام کمائی کے ذریعے آپ کا کیا گیا حج اللہ کو قبول نہیں ہے، حرام کمائی کے ذریعے کی گئی قربانی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ثقافتیں تو ایک طرف ہیں، اور آج کل حلال اور حرام کی تمیز کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یقین کیجئے نئے سے نئے فتنے آ رہے ہیں، نئے سے نئے طریقے آ رہے ہیں لوگوں کو حرام کھلانے کے لیے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب صرف رشوت کو حرام سمجھا جاتا تھا، ایک وقت ہوتا تھا جب صرف کسی کا حق چھیننا حرام سمجھا جاتا تھا۔ آج اس طرح حرام کو حلال کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ عام بندہ اس کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ یہ آن لائن ٹریڈنگ کے نام پہ، یہ آن لائن بزنس کے نام پہ، یہ آن لائن انویسٹمنٹ کے نام پہ، یہ بینکوں کے اندر پیسے رکھنے کے نام پہ، یہ تمام تر طریقے جو ہیں یہ حرام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آج کل نئے سے نئے ایپ آ رہے ہیں، جی آپ اس کو شیئر کریں، اتنے پیسے آپ کو ملیں گے، جو لوگ شامل ہوں گے اتنے ان کو ملیں گے، ان کے بھی آپ کو ملیں گے۔ یہ تمام تر طریقے حرام ہیں۔ حضرات یہ بظاہر نظر آنے والے چند ڈالرز جو ہیں ہمیں آنکھوں کو تو بڑا تسکین کا سبب بنتے ہیں، لیکن اقبال نے کہا تھا اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اے مسلمان ذرا فکر تو کر، تیرے لیے تو اللہ کے رسول دعائیں مانگتے رہے ہیں، تیرے لیے تو پیغمبر آخر الزمان راتوں کو سجدوں کے اندر گر گر کے دعائیں مانگتے رہے ہیں، رب امتی، اللہ میری امت کی خیر فرما۔ آج وہ امتی حرام کاموں میں، حرام کمائی میں، حرام گناہوں میں ملوث پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔